فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنۃ العلماء للافتاء، فتویٰ نمبر 87، 8 ستمبر 2021۔ سوال: شیخ صاحب، روافض کے بارے میں علماء کا عقیدہ کیا تھا؟ رہنمائی کی درخواست ہے۔ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ متقدمین کے دور میں دو الگ الگ اصطلاحات تھیں۔ نمبر 1 تشیع یعنی شیعیت، نمبر 2 رفض یعنی رافضیت۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تہذیب التہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 243، طوان دار البر، متقدمین کی اصطلاح میں شیخین یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو مقدم اور افضل سمجھتے ہوئے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے افضل سمجھنے کا عقیدہ رکھنا، اور علی رضی اللہ عنہ کو جنگوں میں برحق سمجھنا اور ان کے مخالفین کو خطا کار سمجھنا تشیع کہلاتا ہے۔ اور کبھی ان میں سے کچھ یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مخلوق میں سب سے افضل ہیں۔ ایسا اعتقاد رکھنے والا جب دیندار، متقی اور سچا مجتہد ہو تو اس کی روایت اس عقیدے کی وجہ سے رد نہیں کی جائے گی، بالخصوص جب وہ اپنے اس عقیدے کی طرف دعوت دینے والا نہ ہو۔ اور متاخرین کی اصطلاح میں تو رافضیت کو تشیع کہا جاتا ہے، سو رافضی کی روایت ناقابل قبول ہے اور اس کے ساتھ کوئی روح رعایت نہیں رکھی جائے گی۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 458 میں فرماتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے افضل قرار دینا رافضیت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بدعت ہے، بلکہ صحابہ و تابعین کی ایک جماعت کا یہ عقیدہ تھا۔ سیدنا عثمان و علی رضی اللہ عنہما میں سے ہر ایک نمایاں خوبیوں کا مالک اور مجاہد ہے، اور وہ دونوں علم اور جلالت قدر میں بھی قریب قریب ہیں، اور شاید کہ آخرت میں وہ درجے کے اعتبار سے بھی برابر ہوں، اور دونوں ہی شہداء میں سے ہیں رضی اللہ عنہما۔ لیکن جمہور امت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو علی رضی اللہ عنہ پہ ترجیح دینے کی قائل ہے، اور ہمارا بھی یہی موقف ہے۔ خیر، یہ کوئی بڑی بات نہیں، البتہ بلا شک و شبہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ان دونوں سے افضل ہیں۔ جو اس کی مخالفت کرے وہ کٹر شیعہ ہے، اور جو شیخین یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے بغض رکھے لیکن ان کی امامت کو صحیح سمجھے تو وہ رافضی ہے، اور جو ان دونوں کو برا برا کہے اور یہ اعتقاد رکھے کہ یہ دونوں ائمہ ہدایت نہیں تھے تو وہ غالی رافضیوں میں سے ہے، اللہ انہیں غارت کرے۔ مزید میزان الاعتدال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 49 میں فرماتے ہیں، بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے بدعت صغریٰ جیسا کہ تشیع میں غلو کرنا، یا مثلا غلو اور تعصب کے بغیر تشیع، سو یہ تو تابعین اور تبع تابعین میں ان کے تدین و تقوی و صدق کے باوجود بکثرت تھا۔ دوسری قسم بدعت کبریٰ ہے جیسا کہ کامل رافضیت، اور اس میں غلو اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما پہ زبان درازی کرنا اور اس بدعت کی دعوت دینا، جو اس قسم کے لوگوں کا اعتبار کسی طور نہیں کیا جا سکتا۔ اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ ابھی تک اس قسم کا کوئی آدمی میں نے سچا اور امانت دار نہیں پایا، بلکہ جھوٹ ہی ان کا اوڑھنا اور تقیہ و نفاق ان کا بچھونا ہے۔ جس کی یہ حالت ہو اس کی روایت کیسے قابل قبول ہوگی؟ تو سلف کے زمانے اور عرف میں غالی شیعہ اسے کہا جاتا تھا جو سیدنا عثمان، زبیر، طلحہ، معاویہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور جو لوگ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف برسرے پیکار رہے ان کے بارے میں نکتہ چینی کرتا اور انہیں برا کہتا تھا۔ اور ہمارے زمانے میں غالی وہ ہے جو ان سادات کو کافر قرار دیتا ہے اور ساتھ شیخین یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے بیزاری ظاہر کرتا ہے، تو یہ گمراہ راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے۔ حافظین یعنی ابن حجر و ذہبی رحمہ اللہ کے اس کلام سے روافض کے بارے میں سلف کا اعتقاد واضح ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
مفتیان کرام، تحریر کنندہ ابو عبد الرحمن محمد رفیق طاہر۔ جواب درست ہے۔ فضیلت الشیخ ابو محمد عبد الستار حماد حفظہ اللہ رئیس اللجنہ، فضیلت الشیخ عبد الحلیم بلال حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ جاوید اقبال سیالکوٹی حفظہ اللہ، فضیلت الدکتور عبد الرحمن یوسف مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ سعید مجتبی سعیدی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔